پیارے وطن کو سالگرہ مبارک۔ پاکستان کا 77واں جشن آزادی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ خیبر سے مہران، بولان سے بلتستان، سبز ہلالی پرچم سربلند۔ اسلام آباد اور صوبائی دارالحکومتوں میں دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ فضا نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ مسجدوں میں ملک کی ترقی اور سلامتی کی دعائیں۔ پرچم کشائی کی مرکزی تقریب اسلام آباد میں ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی ہیرو ارشد ندیم کے ساتھ قومی پرچم لہرایا، قومی یادگار پر پھول رکھے اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شہر شہر پرچم کشائی کی تقریبات۔ گوادر سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں جشن آزادی بھرپور انداز میں منایا گیا، قومی پرچم لہرایا گیا۔ آزاد کشمیر میں بھی پاکستانی پرچم لہرائے گئے۔ ملک بھر میں ریلیاں، لوگوں نے پاکستان سے والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ ARY نیوز کی جانب سے اہل وطن کو جشن آزادی مبارک۔ یوم آزادی پر بانیان پاکستان کو خراج عقیدت۔ مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے فرائض سنبھالے۔ وزیر اعلیٰ، گورنر سندھ اور میئر کراچی نے حاضری دی، پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ کور کمانڈر کراچی، DG رینجرز اور کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی بھی بابا قوم کو خراج عقیدت پیش کرنے آئے۔ مزار اقبال پر بھی گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ پاک فوج کے چاق چوبند دستے نے فرائض سنبھالے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مزار اقبال پر حاضری، پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ مریم نواز نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ چند دن میں بجلی سستی کر دی جائے گی۔ وزیر اعظم کی یوم آزادی پر قوم کو خوشخبری۔ شہباز شریف نے کہا، بجلی کے بلوں میں کمی کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی، یکسوئی سے کام کر رہے ہیں، جلد خوشخبری ملے گی۔ شہباز شریف نے کہا، نوجوان خود کو فساد، انتشار اور فریب کے فتنوں سے محفوظ رکھیں۔ ہماری جوہری قوت سے خائف دشمن ہر حربہ استعمال کر رہا ہے کہ پاکستان آگے نہ بڑھ سکے۔ دشمن نے ڈیجیٹل دہشت گردی کے ذریعے جھوٹ کی بمباری شروع کر رکھی ہے۔ صدر آصف زرداری کی بھی قوم کو جشن آزادی کی مبارکباد۔ کہا، ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر کام کرنا ہوگا۔ پاکستان کو عظیم ملک بنانے کے لیے نوجوانوں اور خواتین پر سرمایہ کاری کرنا ہوگی۔ Traditional or non-traditional, dynamic or proactive, whatever form of warfare is applied against us, our retribution will be sharp and painful, and we will certainly strike back far and deep. جنگ روایتی ہو یا غیر روایتی، ہمارا جواب تیز، دردناک اور گہرا ہوگا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دشمن کو پیغام۔ PMA کاکول میں آزادی نائٹ پریڈ سے خطاب میں قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ کہا، افواج پاکستان کو کمزور کرنا ملک کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے والوں کو مایوسی ہوگی۔ آئین اظہار رائے کی آزادی ضرور دیتا ہے، لیکن اس کی حد بندی بھی کر رکھی ہے۔ فساد فی الارض کے خلاف جنگ میں کامیابی ہماری ہوگی۔ ہمسایہ برادر اسلامی ملک افغانستان فتنہ الخوارج کو درینہ خیر خواہ ہمسایہ ملک پر ترجیح نہ دے۔ مشکل وقت میں ساتھ دینے پر چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور ترکیے کے شکر گزار ہیں۔ خیبر پختونخوا کے عوام افواج پاکستان کے ساتھ طاغوتی قوتوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ بلوچستان بہادر اور محب وطن لوگوں کا مسکن ہے۔ حوصلہ مند جوانوں کی بدولت پاکستان کا مستقبل تابناک ہے۔ تقریب میں کیڈٹس نے مخصوص انداز میں ڈرل پریڈ کا شاندار مظاہرہ کیا۔ مادر وطن کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے۔ پاکستان کے بلند ترین مقام خنجراب ٹاپ پر پرچم کشائی کی تقریب۔ کمانڈر FCNA اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے پرچم کشائی کی۔ بچوں نے قومی نغمے پیش کیے۔ پاک فوج کے تعاون سے پنجاب کے نوجوانوں نے برزل پاس پر پرچم لہرا کر ریکارڈ قائم کر دیا۔ 6 نوجوانوں نے 13,808 فیٹ اونچے برزل پاس پر سب سے بڑا پرچم لہرایا۔ پشاور میں پاک فوج کی زیر نگرانی جشن آزادی کی تقریبات۔ طلباء و طالبات نے ملی نغمے پیش کیے، تقریریں اور شاعری کی۔ قیام پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والوں کو زبردست خراج تحسین۔ طلباء نے شجرکاری مہم میں بھی بھرپور حصہ لیا۔
کراچی میں بھی سہراب گوٹ سے ملیر چیک پوسٹ نمبر 5 تک بڑی ریلی، راستے میں نوجوان شامل ہوتے گئے، شرکاء نے پاکستانی جھنڈے تھام رکھے تھے۔ واگا بارڈر پر پرچم اتارنے کی پروقار تقریب، آغاز قومی ترانے سے ہوا، حاضرین کے فلک شگاف نعروں سے پنڈال گونج اٹھا۔ پاکستان رینجرز پنجاب کے جوانوں کی شاندار پریڈ، دشمن پر دھاک بٹھا دی۔ قومی ہیرو ارشد ندیم کا پشاور میں شاندار استقبال، گورنر ہاؤس میں سلامی پیش کی گئی، کھٹک ڈانس سے خیر مقدم کیا گیا۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی ارشد ندیم کو بگی میں بٹھا کر لائے۔ ارشد ندیم نے کہا، وطن واپسی پر لوگوں نے بہت پیار دیا، ورلڈ ایتھلیٹس چیمپئن شپ میں ورلڈ ریکارڈ بھی بریک کروں گا۔ قومی ہیرو ارشد ندیم کراچی پہنچ گئے، گورنر ہاؤس کراچی کی تقریب میں شریک ہوں گے۔ آزادی کے جشن میں لوگوں کی بڑی تعداد شریک۔ فتنہ فساد ختم ہوگا تو ملک کو سنوارنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اب سب ملک کے لیے سوچیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جشن آزادی تقریب سے خطاب، کہا ہمیں بطور قوم اپنا احتساب کرنا ہوگا، سیاسی استحکام ہو تو پاکستان آئیڈیل ملک بن سکتا ہے۔ لاہور کے حضوری باغ میں یوم آزادی کی مرکزی تقریب میں پرچم کشائی کی، تقریب میں بینائی سے محروم بچوں نے ملی نغمے گا کر لہو گرمایا۔ پورے پاکستان کو جشن آزادی مبارک، مگر آئین و قانون توڑنے والے اس مبارکباد کے مستحق نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں، اتحاد و اتفاق سے قوم آگے بڑھتی ہے اور یہی وقت کی ضرورت ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد، کہا وطن کی خوشحالی اور استحکام کے لیے سب نے مل کر کردار ادا کرنا ہے۔ شہر کی آبادی 3.5 کروڑ ہے، 30 کروڑ درختوں کی اس شہر کو ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ موسم ہمیں تبدیل کرے، ہم موسم کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے قبل موسم ہمیں تبدیل کرے، ہم موسم کو تبدیل کر دیں۔ یوم آزادی پر ایم کیو ایم نے کڈنی ہل پارک میں پودے لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا، کراچی کو کم از کم 30 کروڑ درخت کی ضرورت ہے۔ کراچی کو سرسبز اور رہنے کے قابل بنانا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے پاکستان اور کراچی کو بچانا ہے۔ کراچی پاکستان کا چہرہ ہے، کچھ لوگ اس شہر کو صحرا بنانا چاہتے ہیں۔ کراچی کو چھپایا تو اس کا مقدر چھپ جائے گا۔ صوبے میں 2 طبقے بن گئے ہیں، ایک طبقہ 57% کما کر دیتا ہے اور دوسرا طبقہ خرچ کرتا ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا، شجرکاری کے اثرات کئی نسلوں تک جائیں گے، درخت لگانے کے سوا کوئی چارہ نہیں، خود ماحول بہتر کریں گے۔ یوم آزادی پر ملک کو سرسبز بنانے کا مشن، شہر شہر شجرکاری مہم جاری۔ اسپیکر سندھ اسمبلی بھی ARY نیوز کی مہم کے شانہ بشانہ۔ اویس قادر شاہ نے سندھ اسمبلی کے احاطے میں پودے لگائے۔ سکھر میں میئر کی جانب سے 77,000 پودے تقسیم۔ DHA کراچی میں بھی شجرکاری مہم میں شامل۔ شانگا مانگا میں 1 منٹ میں 15,000 پودے لگائے گئے۔ امریکی کونسل جنرل نے کراچی میں پودا لگایا، زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی اپیل کی۔ شہری اس سال پودے لگا کر ملک کو سرسبز بنانے کے مشن میں شامل ہو گئے۔ 14 اگست پر ARY نیوز کا ہم وطنوں کے لیے پیغام، درخت لگائیں، ملک کو سرسبز بنائیں، گرین پاکستان مہم کا حصہ بن جائیں۔ ہمارے ملی نغمے ہماری اساس، ملک سے محبت کے ترجمان۔ ملی نغموں میں بانی پاکستان محمد علی جناح کا احسان منایا گیا۔ سونی دھرتی اللہ رکھے اور جیوے پاکستان ہر دور میں مقبول رہے۔ استاد امانت علی اور مہدی حسن کے ملی نغمے آج بھی زبان زد عام ہیں۔ جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور خوارج دہشت گردوں کے درمیان مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں 6 خارجی دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے شدید تبادلے کے دوران پاک فوج کے 4 بہادر جوان شہید ہوئے۔ خارجی دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان کے یوم آزادی پر دبئی میں ایمریٹس لوز پاکستان کی تقریب، 10,000 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ وزیر برائے رواداری اور باہمی ہم آہنگی شیخ ناہیان بن مبارک الناہیان کی خصوصی شرکت۔
دنیا بھر کے پاکستانی سفارت خانوں اور قونصل خانوں میں بھی یوم آزادی کی تقریبات۔ نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن میں جشن آزادی کی تقریب ہوئی۔ پاکستان کے ناظم الامور سعد احمد بڑائش نے قومی پرچم لہرایا۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں بھی جشن آزادی منائی گئی۔ ریاض، کوالالمپور، بیجنگ، کینبرا سمیت دنیا بھر میں پاکستانی سفارت خانوں میں یوم آزادی منایا گیا۔ عالمی رہنماؤں کے پاکستان کے یوم آزادی پر مبارکباد کے پیغامات۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے یوم آزادی پر پاکستان کو مبارکباد پیش کی ہے۔ سعودی قیادت نے صدر آصف زرداری کو تہنیتی مکتوب بھیجا۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم شیخ محمد کی پاکستانیوں کو یوم آزادی کی مبارکباد، کہا خوشحالی اور کامیاب مستقبل کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے۔ ترک وزارت خارجہ کی طرف سے پاکستان کے یوم آزادی پر مبارکباد۔ وزارت خارجہ نے پیغام میں لکھا کہ دوست اور برادر ملک پاکستان کی یوم آزادی پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ وفاقی کابینہ نے 1 لاکھ میٹرک ٹن یوریا درآمد کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ وزیر اعظم کی بروقت مداخلت سے ملک 16 ارب کے اضافی بوجھ سے بچ گیا۔ ذرائع کے مطابق 1 لاکھ میٹرک ٹن یوریا کی درآمد پر تقریباً 10 ارب روپے کی لاگت آنا تھی۔ 5 ارب 86 کروڑ سے زائد کی سبسڈی کی ضرورت پڑتی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 2 اگست کو یوریا درآمد کرنے کی منظوری دی تھی۔ جنرل صاحب، سندھ کے بھی آپ آرمی چیف ہیں۔ آج ہمارے سندھ میں جھاڑیلوں کا راج ہے۔ اپر سندھ میں کوئی بھی آدمی ایسے گھوم نہیں سکتا۔ وہاں پر لوگوں کا مال و دولت مل کے لوٹ لیے جاتے۔ آپ مہربانی کر کے اس مسئلے کو ڈائریکٹ اپنے ہاتھ میں لیں۔ یہ سندھ حکومت کے بس کی بات نہیں ہے۔ سندھ حکومت مجبور ہے ڈاکوؤں کے ساتھ۔ کچے میں امن قائم کرنا سندھ حکومت کے بس کی بات نہیں۔ ناردرن سندھ میں ڈاکو راج ہے، عوام سکون سے گھوم نہیں سکتے۔ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی مخدوم جمیل الزمان کہتے ہیں سندھ سے ہندو ہجرت کر رہے ہیں، مال بیچ کر ملک چھوڑ رہے ہیں۔ اقلیتوں کو تحفظ دینا جن کا فرض ہے وہ کراچی میں سوئے ہوئے ہیں۔ فوج سے اپیل کرتا ہوں سندھ میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کرے۔ اسلام آباد کے سدرا ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان جاں بحق، ڈاکو تالا توڑ کر گھر میں گھسے۔ زبیر نے مزاحمت کی تو اسے قتل کر دیا۔ لواحقین کا لاش کے ہمراہ ترامڑی چوک پر احتجاج، کہا شہزاد ٹاؤن پولیس تعاون نہیں کر رہی۔ پیٹرول 8 روپے 47 پیسے فی لیٹر سستا، 1 لیٹر 260 روپے 96 پیسے کا ہو گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے 7 پیسے کمی، فی لیٹر قیمت 266 روپے 7 پیسے ہو گئی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں وزیر اعظم نے جشن آزادی کی خوشی میں پیٹرول سستا کیا۔ پاکستان میں انٹرنیٹ سروس متاثر، صارفین کی شکایات، آن لائن کاروبار کرنے والوں کو شدید مشکلات، واٹس ایپ پر رابطہ بھی مشکل ہو گیا، آن لائن خریداری میں رکاوٹ، موبائل اور سوشل میڈیا سروس میں تعطل پر قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے RT نے نوٹس لے لیا۔ کمیٹی کے سربراہ امین الحق نے چیئرمین PTA حفیظ الرحمان کو طلب کر لیا۔ سوشل میڈیا سروس میں رکاوٹ کی وجوہات پیش کرنے کی ہدایت، اجلاس 21 اگست کو ہوگا، اٹارنی جنرل بھی مدعو۔ بینکاک میں انٹرنیشنل تائیکوانڈو مقابلوں میں گولڈ میڈل جیتنے والے عامر خان کا سوات پہنچنے پر شاندار استقبال۔ چکدرا انٹرچینج پر عوام نے قومی ہیرو پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ عامر خان نے گولڈ میڈل یوم آزادی پر پاکستانی عوام کے نام کر دیا۔ ARY نیوز سے گفتگو میں بولے ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے، اپنا موبائل دے کر ٹکٹ کرایا۔ پہلی فائٹ بھارتی فائٹر کے خلاف تھی، پوری طاقت اور جوش میں تھا کہ اسے ہرانا ہے۔ عامر خان نے انٹرنیشنل تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں طلائی تمغہ جیتا۔ چیئرمین PCB کی لندن میں اسٹیڈیمز ڈیزائن کرنے والی دنیا کی معروف کمپنی کے ہیڈ آفس آمد۔ کراچی، لاہور اور پنڈی اسٹیڈیم کے ڈیزائن کی حتمی منظوری دے دی۔ محسن نقوی کا تینوں اسٹیڈیم کے معیاری ڈیزائن پر اطمینان کا اظہار، کہا تعمیراتی کام کو مقررہ وقت میں مکمل کرنا ایک بڑا ٹاسک ہے۔ ہماری پوری ٹیم دن رات محنت کر کے جلد اسے پایہ تکمیل تک پہنچائے گی۔
چیمپئنز ٹرافی سے قبل اپ گریڈیشن کا کام مکمل کر لیں گے۔ پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز بنگلہ دیش نے بھی تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ مہمان اسکواڈ کا قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پہلا ٹریننگ سیشن، کھلاڑیوں نے نیٹ پر بولنگ اور بیٹنگ کی مشقیں کی۔ بنگلہ دیش ٹیم 17 اگست کو اسلام آباد روانہ ہوگی۔ پاکستان کی مسلسل 4 روز سے راولپنڈی میں ٹریننگ جاری۔ 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ 21 اگست سے پنڈی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ قومی کرکٹرز کی ہم وطنوں کو جشن آزادی کی مبارکباد۔ بابر اعظم، شان مسعود، شاہین آفریدی، محمد رضوان، نسیم شاہ اور دیگر کھلاڑیوں نے کہا یہ ملک بہت قربانیوں سے آزاد ہوا، اپنا اور اس ملک کا بہت خیال رکھیں، اس خاص دن کی خوب خوشی منائیں۔ ویمن کرکٹرز نے پاکستانیوں کو درخت لگانے کا پیغام دیا۔ فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا بھی پاکستان کے رنگ میں رنگ گئی۔ سوشل میڈیا پر پاکستان کے جشن آزادی پر بچے بھی خوشی سے نہال، ننھے منھے ستارے سبز ہلالی پرچموں میں رنگ گئے، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ شہر شہر آزادی کا جشن، بچوں کے لیے تفریحی اور معلوماتی پروگرامز کا انعقاد، بڑوں کی بھی خوب دلچسپی۔ اور عزم عالی شان، ملک کا نام روشن کرنے والوں کی خدمات کا اعتراف۔ ARY نیوز کی طرف سے ہیروز کو سلام۔ یوم آزادی کے خصوصی پروگرام میں مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی پر ایوارڈ دیے گئے۔ ہارون رفیق نے خصوصی شو کی میزبانی کے فرائض سر انجام دیے۔ لیجنڈ انور مقصود نے مخصوص انداز میں لہو گرمایا۔ بشرا انصاری اور نعیم عباس صوفی نے ملی نغموں سے جگایا جذبہ پاکستان۔